السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. وامتازوا اليوم أيها المجرمون، وامتازوا اليوم أيها المجرمون. ألم أحد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. حضرات، دنیا میں رہنے والا ہر انسان اس کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ اس کا مستقبل شاندار ہو، اس کا مستقبل حسین ہو. دن کے خیال اور راتوں کے خواب یہی ہوتے ہیں کہ دنیا کے اندر میری زندگی آرام والی ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی مشکل نہ ہو. اسی طرح وہ مستقبل سنوارنے کے لیے ہر تکلیف کو گوارا کر لیتا ہے. مزدور سارا دن مزدوری کرتا ہے اس لالچ میں کہ رات کو اسے کچھ ملے گا. طالب علم ساری رات پڑھتا رہتا ہے اس لالچ میں کہ اسے ڈگری ملے گی. دکاندار سارا دن دکان کھولتا ہے کہ اسے پیسے ملیں گے، بچوں کے لیے روزی ملے گی. تاجر تجارت کرتا ہے تاکہ اسے کچھ فائدے حاصل ہو جائیں. دنیا کا سکون لینے کے لیے یہ انسان اتنا کچھ کرتا ہے، مگر یہی انسان جو دنیا کے لیے مارا پھر رہا تھا، بیکاری بھی بن گیا تھا، ظلم بھی برداشت کر رہا تھا، دنیا کے اندر میرا مستقبل سنور جائے، پتہ نہیں کیوں اپنی آخرت سے غافل ہے، پتہ نہیں کیوں قیامت کے روز سے غافل ہے، پتہ نہیں کیوں قبر کے عذابوں سے غافل ہے. کیا ہم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، اس کا حادثہ ہو جائے، یا وہ بیمار ہو جائے؟ کیا ہم میں سے کچھ چاہتا ہے کہ اس کا خسارہ ہو جائے، اس کا نقصان ہو جائے؟ کیا ہم میں سے کچھ چاہتا ہے کہ دنیا کے اندر لوگ اس کو رسوا کر دیں، ذلیل کر دیں؟ اگر ہم دنیا کے اندر یہ سب کچھ نہیں چاہتے تو پھر ہم آخرت کا نقصان کیوں کر رہے ہیں؟ ہم اچھے بھلے عقل مند ہیں، ہم کوئی پاگل تو نہیں ہے، لیکن ہمیں یہ فکر کیوں نہیں کہ آخر ایک دن ہم نے قبرستان میں جانا ہے؟ کیا
ہم دنیا کا نقصان برداشت نہیں کرتے تو آخرت کا کیسے برداشت کر رہے ہیں؟ لمحہ بھر کے لیے سوچئے، ہم گھر میں رہ رہے ہیں، گاڑی ہمارے پاس ہے، ہر چیز ہمارے پاس ہے، اچانک آنے والا آئے اور کہے گھر بھی چھوڑ دو، گاڑی بھی چھوڑ دو، چلو میرے ساتھ، چلو میرے ساتھ، تمہیں سب کچھ چھوڑنا ہوگا۔ کتنا بد نصیب ہے وہ انسان جس نے دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر ترجیح دی۔ 50,000 سال کی زندگی پر اس 1.5 منٹ کی زندگی کو ترجیح دیتا رہا۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ تمہارے لیے آخرت کی زندگی بہتر ہے۔ کتنا بدقسمت ہے وہ انسان اور بد نصیب ہے وہ انسان جو ساری زندگی اپنی تخلیق کا مقصد ہی نہیں سمجھ سکا کہ اللہ نے مجھے پیدا کس لیے کیا تھا، میں دنیا میں آیا کس لیے تھا، میرا دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا۔ حالانکہ اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ بد نصیب تو وہ ہے جس نے دنیا کی ہر چیز کی قدر کی، مگر اگر نہیں قدر کی تو اپنے اللہ کی۔ ہم نے ہر چیز کی قدر کی، انسانوں کی قدر کی، چودھریوں کی قدر کی، حکمرانوں کی قدر کی، اور جو مالک الملک تھا، جو خالق کائنات تھا، اس کی قدر کرنا بھول گئے۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، ان لوگوں نے اپنے رب کی قدر ہی نہیں کی۔ ما لکم لا ترجون للہ وقارا، آخر تمہیں رب کا احترام آتا کیوں نہیں؟ آخر اللہ کے بندے ہو کے تمہیں اللہ رب العزت کی عزت کرنا کیوں نہیں آتی؟ اللہ کی باتوں کو رد کرتے ہیں، اللہ کے خلاف بولتے ہیں، اللہ کے حکموں کو پامال کرتے ہیں۔ بد نصیب تو وہ ہے جو دنیا میں آ تو گیا مگر اسے جانے کا یقین نہیں ہے، اسے موت کا یقین نہیں ہے، اسے حساب و کتاب کا یقین نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ نے فرمایا اِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ، پلٹ کر تو تم نے ہمارے پاس آنا ہے نا، پھر ہم تمہارا خود ہی حساب لے لیں گے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، امی عائشہ صدیقہ رضی عنہا فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فدا ابی و امی نے فرمایا من نوقش الحساب عذب، رب نے جس سے سختی سے سوال کر لیے وہ عذاب سے بچ نہ پائے گا۔ بد نصیب تو وہ ہے جس نے دنیا والوں کی ہر چیز مانی، دنیا والوں کی ہر بات مانی۔ کہا گیا سرخ اشارہ ہے کراس نہیں کرنا، کہا گیا ڈرائیونگ لائسنس بنا لو، کہا گیا پاسپورٹ لازمی ہے، کہا گیا شناختی کارڈ لازمی ہے۔ اس انسان نے انسانوں کی ہر بات مانی، اگر نہیں مانی تو امام المتقین کی نہیں مانی، اگر نہیں مانی تو خاتم النبیین کی نہیں مانی، اگر نہیں مانی تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں مانی، جس کے بارے میں رب العزت نے قرآن میں کہا تھا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو میرا رسول تم کو دے لے لو اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ بد نصیب تو وہ ہے جس نے دنیا کا ہر کام کیا، اگر نہیں کیا تو اس نے نماز نہیں پڑھی۔ ہم میں سے کتنے بد نصیب ہیں، کتنے بد نصیب ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، اللہ کو یاد نہیں کرتے، لمبی تان کے سوئے ہوتے ہیں۔ جو نماز نہیں پڑھتا وہ مسلمان ہے، وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے، اس کا اسلام سے کیا تعلق؟ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں لا حظ لہ فی الاسلام، جس نے نماز چھوڑی اس کا اسلام میں حصہ ہی کوئی نہیں۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، اس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا۔ بد نصیب تو وہ ہے اس کو پتا ہے ابھی مسجد میں جاؤں گا، اللہ کے سامنے کھڑا ہوں گا تو رب سے باتیں کروں گا، اللہ میری باتوں کا جواب دے گا، اور پھر بھی وہ توجہ نہ دے، اس سے بڑا بد نصیب کون ہے؟ جو نماز کے قریب نہیں آتا،
ہر چیز اس کی درست ہو گئی ہے، اس کی نماز ہی درست نہیں ہوئی. ہر چیز اس کی وقت پہ ہو گئی ہے مگر اس کی نماز ہی وقت پہ نہیں ہوتی. اتنا غفلت میں پڑا ہوا ہے. بد نصیب تو وہ ہے جسے مہلت بھی ملے، جسے ٹائم بھی ملے، مگر وہ توبہ نہ کرے، مگر وہ مہلت سے فائدہ نہ اٹھائے، مگر وہ وقت سے فائدہ نہ اٹھائے. ابھی وقت ہے، ابھی ہم قبر میں نہیں گئے، ابھی وقت ہے، ابھی ہمیں موت نہیں آئی، ابھی وقت ہے، ابھی ملک الموت نہیں آیا، ابھی توبہ کا ٹائم ہے. کل نہیں ہوگا، پتہ نہیں کل قیامت کا دن نہ آ جائے ہمارا، یعنی ہمیں موت آ گئی تو ہماری قیامت ہے. کل کہیں دنیا سے رخصت نہ ہو جائیں. بد نصیب وہ انسان ہے جو دنیا میں رہتے ہوئے اپنی مرضیاں کرتا ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا فیصلہ نہیں مانتا. داڑھی رگڑ کے مونڈے گا، کہو رکھ لو، کہتا نہیں میری مرضی. کہو مدینے والے کا فرمان ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، واعف اللحیٰ، داڑھی کو معاف کر دو، کہتا نہیں میری مرضی ہے. اپنی منمائے گا، اپنی مرضیاں کرے گا، اپنی منمانیاں کرے گا. کہو اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کپڑا ٹخنوں سے اوپر کرنا چاہیے مرد کو، نہیں مانتا. فرمان سناؤ، حدیثیں سناؤ، یہ بد نصیب توجہ نہیں دیتا. بد نصیب وہ ہے جس نے دنیا بھر سے صلہ رحمی کی، اگر قطع تعلقی کی تو اللہ رب العزت سے. ہر خاندان کا اسے پتا ہے، ہر رشتہ دار کا اسے پتا ہے کس سے کیا سلوک کرنا ہے. علم ہے صرف اللہ سے کیا سلوک کرنا ہے، اللہ کا حکم کتنا ماننا ہے، اس بارے میں بالکل لا علم. یہی بد نصیب ہے. بد نصیب تو وہ ہے جو قطع تعلقی بھی کرتا ہے دنیا والوں سے پیسے کی خاطر، نہ رشتہ داریوں کا خیال ہے، نہ اسے اپنے دوستوں کا خیال ہے. دین کی دعوت دینی ہے، ان کو اسلام کی طرف لانا ہے، ان کو خیر کی طرف لانا ہے. رشتہ داریاں توڑ ڈالتا ہے اپنے کاروبار کے لیے، اپنے پیسوں کے لیے، جبکہ حدیث میں آیا ہے وصل الارحام، صلہ رحمی کیا کرو تاکہ کوئی دین کی طرف آ جائے، تاکہ کوئی خیر کی طرف آ جائے. بد نصیب تو وہ ہے جو یتیموں کا مال کھاتا ہے. کتنا کھا لے گا، کتنا کچھ ہو جائے گا. بد نصیب تو وہ ہے جو غریبوں کو تنگ کرتا ہے، جو غریبوں کو پریشان کرتا ہے، ان کا جینا حرام کرتا ہے. بد نصیب تو وہ ہے جو اپنی بہن کا حق بھی کھا گیا، اپنی بہن کو تنگ کرتا ہے، اپنی بہن کو پریشان کرتا ہے، واپس گھر آنے پہ اس کو دکھی کرتا ہے، اپنی بہن کو اوپر زیادتی کرتا ہے، بہنوں کے حق کھا جاتا ہے. بد نصیب تو وہ ہے، وہ عورت بد نصیب ہے، وہ اللہ کی بندی بد نصیب ہے جو نماز نہیں پڑھتی، جو پردہ نہیں کرتی، جو اپنے اللہ کی نافرمانی کرتی ہے، جو کافروں کی مشابہت کرتی ہے، جو مردوں کی مشابہت کرتی ہے، وہ عورت بد نصیب ہے. بالوں کی کٹنگ کروائی جاتی ہے، وہ عورت بد نصیب ہے. جو اپنے چہرے کے بال کھیڑتی ہے، ابرو کے بال بناتی ہے، کبھی کوئی بہانہ بنا کے، کبھی کوئی. لعن اللہ، رب کی لعنت ان عورتوں پر ہے جو چہرے کے بال کھیڑتی ہیں. اللہ کی لعنت ہے جو عورتیں کپڑے پہنے ہوں گی، ان کا وجود نظر آئے گا، وہ جنت کی خوشبو نہیں پا سکتی ہیں. بد نصیب تو وہ عورتیں ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی اسلام نے فرمایا تھا یا نساء، عورتوں میں جہنم دیکھ کے آیا، اکثر وہاں عورتیں تھیں، بے پردہ گھومتی ہیں، فحشی عریانی کا ارتکاب کرتی ہیں، اللہ رب العزت کی مخالفتیں کرتی ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام کی مخالفتیں کرتی ہیں، اور نماز کے قریب تک نہیں آتی، اور نہ شکری کرتی ہے، اور ان کو کوئی احساس نہیں ہے موت مجھے بھی آنی ہے، قبر میں میں نے بھی جانا ہے، اللہ کو جواب دینے ہیں. بد نصیب تو وہ خامد ہے اس کی بیوی نیک ہے، نماز پڑھتی ہے، دین کے کام کرنا چاہتی ہے، خامد روک دیتا ہے، پردہ اس کو کرنے نہیں دیتا، نماز اس کو پڑھنے نہیں دیتا، خیر کی طرف اس کو آنے نہیں دیتا، گندی محفلوں میں لے کے جاتا ہے. بد نصیب وہ مرد ہے جو اپنی بیوی کو، اپنی عورتوں کو خود گناہ پہ مجبور کرتا ہے، وہ مرد بد نصیب ہے. اور بد نصیب وہ اولاد بھی ہے
جن کو والدین ملے ہیں، حدیث میں آتا ہے جن کو والدین ملے اور وہ اپنے لیے جنت کو واجب نہ کرے ان پر رب کی لعنت ہوتی ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے اوپر احسان نہیں کرتا، ان کی خدمت نہیں کرتا، بلکہ والدین کو گالیاں نکالتا ہے۔ بد نصیب ہے وہ انسان۔ کتنی ماں باپ کی نافرمانیاں ہوتی ہیں، کتنی ماؤں کو گالیاں نکالی جاتی ہیں، کتنے بچے اپنی ماؤں کو دھکے دے کے نکال دیتے ہیں۔ یہ واقعہ بھی آپ نے سنا ہوگا، باہر کام کرتا تھا ایک آدمی، پیچھے بیوی کا اور ماں کا جھگڑا ہوتا تھا، بیوی نے کہا واپس آ اور میرا فیصلہ کر، واپس آیا اور بیوی کہتی ہے اگر ماں کو گھر میں رکھنا ہے تو میں تیرے گھر میں نہیں رہوں گی۔ سردیوں کا موسم تھا، سردیوں کا، بد نصیب انسان نے کیا کیا، آدھی رات کو ماں کو دھکے مار مار کے گھر سے باہر نکال دیا، اور صبح فجر کے بعد لوگوں نے دروازہ کھٹکھٹایا کہ تیرے گھر کے دروازے پہ تیری ماں مری پڑی ہے، فوت ہو گئی ہے۔ ایسے بد نصیب بھی ہے، جبکہ ماں کے قدموں کے پاس جنت ہے۔ ماں سب سے زیادہ حسن سلوک کی مستحق ہے۔ اس ماں نے اتنے قرض اٹھائے ہیں، اس ماں نے اتنی خدمت اس کی کی ہے، ساری زندگی بدلہ چکاتا رہے تو کبھی بدلہ چکا نہ پائے۔ بد نصیب تو وہ ہے اس نے اپنے باپ کو دھکے دے کے اپنے گھر سے نکال دیا۔ بھائی بتاتے ہیں ساری اولاد کٹھی ہو گئی، کہتی ہے ہمارے باپ نے کیا کما کے دیا ہمیں، لوگوں کے باپوں نے اتنا کمایا، ہمارے باپ نے کیا کمایا؟ اس نے کہا میں نے محنت بڑی کی، کوشش بڑی کی، مگر میرے پاس اتنا ہی میں کما سکا ہوں، اتنا ہی میرے مقدر میں تھا۔ سارے گھر والے اکٹھے ہو کہتے ہیں ہمارے گھر سے نکل جاؤ، ہم تمہیں اپنے گھر میں رکھنا نہیں چاہتے۔ بوڑھے باپ کو کہا جا رہا ہے، رشتہ داروں کو بلایا کہ ہمارے بوڑھے باپ کو گھر سے لے جاؤ ورنہ ہم اس کو تھپڑ ماریں گے، اس کا برا حال کریں گے، بلکہ باپ کو تھپڑ مارے۔ رشتہ دار سارے اکٹھے ہو گئے، کون اس کو لے گا؟ جب اولاد نہیں رکھتی تو لوگ کیسے رکھیں گے؟ کوئی کہتا ہے تم لے جاؤ، کوئی کہتا ہے تم لے جاؤ، ابھی فیصلہ کر رہے ہیں۔ آسمان کے رب نے کہا تم میں سے کوئی نہیں اس کو لیتا جس کو میں لے لیتا ہوں۔ ملک الموت آ گیا، اس کی جان نکل گئی۔ سعودی عرب کا واقعہ، خلیج کا واقعہ، ایسی بد نصیب اولاد بھی ہوتی ہے۔ کیس عدالت میں آیا، نوجوان لڑکا اپنی ماں کو نشہ کر کے، نشہ کروا کے بدکاری کرتا رہا۔ کس وجہ سے بنا؟ ڈش کی وجہ سے، فلموں کی وجہ سے، اس گندے میڈیا کی وجہ سے، فلمیں دیکھتا ہوا اپنی ماں سے بدکاری کرتا رہا۔ کتنے ایسے واقعات ملتے ہیں۔ اخبار میں نے خبر پڑھی، ایک آدمی اپنے گھر میں کھڑا تھا، پیچھے سے کسی نے اس پر حملہ کیا، خنجر سے حملہ ہوا، اس نے آواز دی بیٹا دیکھ کس نے مجھ پر حملہ کیا، پلٹ کے دیکھا تو اپنا ہی بیٹا خنجر مار رہا تھا۔ بد نصیب وہ اولاد ہے جو اپنے والدین کو گالیاں نکالتی ہے، برا بلا کہتی ہے، یہ فارغ ہے گھر میں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو کھانسی ہے، یہ بیمار ہیں، بچوں والی ان کی عادتیں ہیں۔ بد نصیب ہیں جو اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے جنت نہیں پاتے، اور بد نصیب وہ والدین بھی ہیں جن کو اولاد نیک مل جائے، اولاد دیندار مل جائے، اولاد عقیدہ توحید والی مل جائے، اولاد ان کو سنت والی مل جائے، اولاد ان کو نماز والی مل جائے، مگر ماں باپ جدے پشتے کام کرتے لگے آ رہے ہیں، تم نئی باتیں لے کے آگے ہو، نہ سنیں گے نہ غور کریں گے۔ اللہ کے بندو سنو تو صحیح، تمہارا اپنا بیٹا ہے، اس کی بات تو سنو، دلائل تو سنو، اپنے آپ کو عقل تو دو، مگر بد نصیب ساری زندگی کفر و شرک پہ رہ جاتے ہیں اور دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ بد نصیب تو وہ عقل والا بھی ہے، اس کو رب نے عقل دی ہے، دماغ دیا ہے، مگر شرک کرتا ہے، اللہ کے حکم میں دوسروں کو شریک کرتا ہے، اللہ کی صفات میں دوسروں کو شریک کرتا ہے، اللہ کے فیصلوں میں دوسروں کو شریک کرتا ہے، اللہ کی عبادت میں دوسروں کو شریک کرتا ہے، اللہ کی توحید کو بھول گیا۔ کان رب نے دیے تھے، دماغ رب نے دیا تھا، زبان رب نے دی تھی۔ بد نصیب وہ انسان ہے اس نے گانے تو سنے ہیں، فلمیں تو دیکھی ہیں، بد نصیب وہ انسان ہے ناول تو اس نے پڑھے ہیں، نہیں پڑھا تو قرآن نہیں پڑھا،
دنیا کی تعلیم حاصل کی ہے، ڈگریاں اس نے لی ہے، مگر قرآن نہیں پڑھا، اللہ کی کتاب پر توجہ نہیں دی۔ بد نصیب تو وہ ہے، بد نصیب اس کو کہتے ہیں، بد نصیب وہ ہے کہ آسمان رحمت پہ اللہ آئے کہ معافی مجھ سے مانگ، میں معاف کر دوں گا، اور یہ کہتا ہے میں نے معافی مانگنا ہی نہیں، میں نے اللہ کی طرف رجوع کرنا ہی نہیں۔ بد نصیب تو وہ انسان ہے جس کو کوئی بار بار نصیحت کرے، بار بار سمجھایا جائے۔ 5واں دن تو آج ہمیں بھی یہاں ہے، کتنے ہیں جنہوں نے داڑھیوں کا وعدہ کیا ہوگا، کتنے ہیں جنہوں کی نمازیں درست ہو گئی ہوگی، کتنے ہیں جنہوں نے اخلاق و کردار کو بہتر بنا لیا ہوگا، کتنے ہیں جنہوں نے ماں باپ کی عزت کرنا شروع کر دی ہوگی، کتنے ہیں جنہوں نے اپنے کپڑے ٹخنوں سے اوپر کر لیے ہوں گے، کتنے ہیں جن عورتوں نے پردے کی پابندی کرنا شروع کر دی ہوگی۔ بد نصیب تو وہ ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ۔ بار بار اس کو نصیحتیں کی جاتی ہیں، توجہ نہیں دیتا، اول تو درس میں آتا ہی نہیں، اول تو نصیحت سنتا ہی نہیں، اب کہو، اب تھک جاؤ گے اس کو کہتے کہتے، گھر کے پاس درس ہو رہا ہوگا مگر نہیں آئے گا، بد نصیب نہیں سنے گا، اللہ اس سے انتقام لینے والا ہوتا ہے۔ بد نصیب تو وہ ہے نہ نیکی کا کام کرتا ہے نہ کرنے دیتا ہے، روکتا ہے۔ بد نصیب تو وہ ہے جس کا دوست بڑا اچھا ہے، وہ سمجھاتا ہے، وہ ڈراتا ہے، وہ بتلاتا ہے، مگر یہ دوست کی بات مانتا ہی نہیں، دوست کی بات پر توجہ دیتا ہی نہیں۔ یہ خیر خواہ دوست پیسے نہیں مانگتا، عہدہ نہیں مانگتا، کرسی نہیں مانگتا، گاڑی نہیں مانگتا، یہ تو نماز مانگتا ہے، یہ تو دین مانگتا ہے، یہ تو اسلام مانگتا ہے۔ بد نصیب وہ اولاد ہے جن کے ماں باپ ان کو نیک بنتا دیکھنا چاہتے ہیں مگر وہ نیک بننی چاہتی نہیں۔ بد نصیب تو وہ بھی ہے جو دنیا کے لیے آنسو بہاتا ہے، روتا ہے، خسارہ ہو گیا، نقصان ہو گیا، میرے کاروبار کا مسئلہ ہو گیا، آج گاہک نہیں آئے، فلاں مسئلہ ہے، آنکھوں سے آنسو بہاتا ہے، مگر بد نصیب اپنے رب کے ڈر سے آنسو نہیں بہاتا۔ اس بد نصیب کو پتہ نہیں ان آنسوؤں کی قدر و قیمت اللہ کو ہے، اس کو پتہ نہیں ایک آنسو رب کے ڈر سے بہاؤں گا تو جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی۔ عینان لا تمسهم النار، عین بکت من خشیت اللہ، عین تحرس فی سبیل اللہ۔ دو آنکھوں میں رب نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ ایک وہ آنکھ جو رب کے رستے میں پہلا دیتی ہے، جہاد کی آنکھ، قتال کی آنکھ، مار کا لڑنے والی اللہ کے شیر جو دنیا بھر میں جہاد کر رہے ہیں۔ ایک وہ آنکھ جو فی سبیل اللہ جہاد کرتے ہیں، الہی کلمت اللہ کے لیے جہاد کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے جہاد کرتے ہیں، وطن کے لیے نہیں، ملک کے لیے نہیں، رب کی رضا کے لیے۔ ایک وہ آنکھ جو رب کے ڈر سے رو پڑتی ہے۔ کبھی ہماری آنکھ سے آنسو بہے اللہ کے ڈر سے، کبھی ہم روئے، ایک آنسو بہانے سے جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی۔ ورنہ ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں جہنمی جہنم میں اتنا روئیں گے کہ ندیاں بہہ پڑیں گی آنسوؤں سے، مگر ان کی خلاصی نہیں ہوگی۔ بد نصیب تو وہ ہے جس کے دل میں رب کا ڈر نہیں، حکمرانوں کا ڈر ہے، امریکہ کا ڈر ہے، ظالموں کا ڈر ہے، اللہ کا ڈر نہیں جو کائنات کا مالک خالق ہے۔ بد نصیب تو وہ تھا کلمہ پڑھا، مسلمان ہوا، کاتب وحی، پھر مرتد ہو گیا اور جا کر کہتا ہے اس نبی کا تو واقعی کچھ نہیں، سارا کوئی تو میں بتاتا تھا۔ بد نصیب فوت ہوا، مر گیا، مردود، بد نصیب قبر میں دفنایا گیا، اگلے دن گئے دیکھا قبر نے اس کو باہر پھینک دیا تھا۔ عیسائی صحیح بخاری کی روایت ہے، دفنایا انہوں نے، اگلے دن پھر شاید مسلمانوں نے شرارت کی ہے، قبر میں دفنایا، گئے اگلے دن دیکھا تو قبر نے پھر باہر پھینک دیا تھا۔ 3 مرتبہ بد نصیب کو قبر میں دفنایا گیا، زمین نے اس کو قبول ہی نہیں کیا۔ بد نصیب تو وہ ہے، موت کے لمحات ہیں، موت کے لمحات ہیں، وقت آخری آ گیا ہے مگر یہ گانے سن رہا ہے،
ترکی کے اندر زلزلہ آیا، بھائیوں نے بتایا، ہم نے دیکھا ہوٹلوں میں لوگ بدکاری کرتے ہوئے مرے پڑے تھے۔ ہم مکہ سے مدینہ جا رہے تھے، روڈ پہ ایکسیڈنٹ دیکھا، گانے لگے ہوئے، آخری لمحات، حادثہ ہو چکا۔ ہم قریب گئے تو ہم نے کہا گانے تو بند کر دو، گانے تو بند کر دو۔ تو جو آگے بیٹھا ہوا ڈرائیور تھا کہتا ہے اور اونچی آواز کرو، اتنا کہا اور فوت ہو گیا۔ بد نصیب گجرانوالہ کا ایک آدمی، آخری لمحات لوگ پاس بیٹھے کلمہ پڑھتے رہے اور وہ کہہ رہا تھا 2 پیسے 2 گٹھا، 2 پیسے 2 گٹھا، کاروبار کرتا تھا، اسی حالت میں مر گیا۔ اخبار میں خبر چھپی، سعودی عرب میں ایک آدمی مرتے وقت اس کی زبان پہ لفظ کیا تھے؟ پاکستانی۔ مرتے وقت شاہ رخ کا لفظ زبان پر ہے، کلمہ نہیں اس کو نصیب ہو سکا، خاتمہ خیر نہیں ہو سکا۔ بد نصیب مدینے کے ہسپتال میں ایکسیڈنٹ ہوا، لایا گیا، ڈاکٹر پاس کلمہ پڑھ رہے ہیں کہ اس کی موت کے لمحات ہیں تاکہ اس کو سکون سے موت آ جائے، یہ کلمہ پڑھ لے۔ بڑی دیر چپ رہے، وہ آدمی بولا اور کہتا یا دکتور انی لم استطع ان اتکلم بهذه الکلمات، ڈاکٹر صاحب کوشش بڑی کرتا ہوں، میری زبان پہ کلمہ آتا ہی نہیں۔ بد نصیب تو وہ ہے اس کو کلمہ نصیب ہی نہیں ہوا، خاتمہ برا ہو گیا۔ بد نصیب تو وہ ہے موت کے لمحات قریب آئے تو کہتا ہے حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، اللہ موقع دے، میں نمازیں بھی پڑھوں گا، میں توبہ بھی کروں گا، میں زنا نہیں کروں گا، میں نشہ نہیں کروں گا، اللہ موقع دے۔ مگر موت کے لمحات آگے، اب موقع نہیں ملے گا۔ بد نصیب تو وہ ہے آخری لمحات، کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق، موت کے لمحات قریب آگے تو کہتا ہے کوئی میری جان بچانے والا؟ بد نصیب مرتے وقت بھی دنیا کی باتیں کرتا کرتا دنیا سے چلا گیا، کلمہ نصیب نہیں ہوا، نماز کبھی چکھی نہیں تھی، چہرے پہ داڑھی آئی نہیں ہے۔ بد نصیب مرنے کے بعد شکل بدل گئی، بد نصیب مرنے کے بعد رنگ اڑ گیا، بدبو آنے لگی، کہ جلدی اس کو دفنا دو، ہمارے گھر میں بدبو پھیل گئی ہے۔ سعودی عرب کے اندر ایک عورت مری، اس کو غسل کو نہیں دیتا تھا، ریاض شہر میں غسل کو نہیں دیتا تھا، آخر مجبور کر کے ایک عورت کو لایا گیا، اندر بند کر دیا گیا، باہر اس نے غسل دے کے نکلی تو ڈر رہی تھی بیچاری، کہا کس کو مجھے غسل دینے کے لیے کہہ دیا، وہ تو کوئی چڑیل تھی، شکل ہی بدل گئی، رنگ ہی کالا ہو گیا۔ بد نصیب تو وہ ہے، پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے، پتہ نہیں قبر میں کیا گزرنی ہے۔ بد نصیب تو وہ ہے قبر نکالی جاتی ہے تو اندر سے سانپ نکل آتے ہیں، ایک سانپ برا حال کرتا ہے، قبر میں اژدہے ہوں گے، بد نصیب اس کو قبر میں سانپ ڈس رہے ہوں گے، بچھو کاٹ رہے ہوں گے۔ بد نصیب کتنی جگہ پہ قبر کشائی ہوئی، بعض دفعہ آدھا جسم ہی کھایا گیا ہے، آدھا جسم کھایا جا چکا تھا، کتنی جگہ پہ ایسا ہوا کہ جسم بالکل ختم ہو چکا ہے۔ اللہ کے بندو بد نصیب ہے وہ انسان جس کو قبر میں عذاب شروع ہو جاتا ہے، گرز فرشتے اٹھاتے ہیں، اتنا زور سے مارتے ہیں کہ ریزہ ریزہ بندہ ہو جاتا ہے۔ بد نصیب ہے وہ انسان جس کو سوالوں کے جواب نہیں آتے۔ موت تو ہر ایک کو آنی ہے، مگر بد نصیب تو وہ ہے یضربون وجوہہم وادبارہم، فرشتے جان نکالتے وقت اس کو مارنا شروع کر دیتے، آنکھیں اوپر لگ جاتی ہے، آ گیا وہ ملک الموت جس کا مجھے خیال نہیں تھا۔ اب جان نکلنے لگتی ہے تو جان نکلتی نہیں۔ ہمارے علاقے میں ایک عورت فوت ہونے لگی، مہینہ جان نہیں اس کی نکل رہی تھی، نکلی ہوئی تھی، جان نہیں نکل رہی تھی، پریشان سارا معاشرہ، حتیٰ کہ خطبہ جمعہ میں دعا کروائی گئی اس کو موت تو آ جائے گی۔ بد نصیب ہے وہ انسان جس کو احساس نہیں ہوا، جس کو فکر نہیں ہوئی کہ قبر میں عذاب بڑے خطرناک ہے۔
ان عذاب ربک لواقع، عذاب واقعی ہونے والا ہے، اور قبر کے عذاب تو بڑے خطرناک ہیں۔ بد نصیب ہے جس نے قبر کے بارے میں سوچا ہی نہیں کبھی، کتنی تنگ طریق وہ کوٹری ہے۔ کبھی سوچ لو بھائیو، دارالفلاح کے زیر اہتمام پروگرام میں آنے والوں، سوچ لو اس قبر میں ہمارا کیا بنے گا، اس قبر میں جا کے ہمارا گزارا کیسے ہوگا، کون سا چراغ جلے گا، کون سی روشنی ہوگی، کون سا دیا جلے گا، کون ہمارے وہاں کام آئے گا۔ بد نصیب تو وہ ہے، حدیث میں آتا ہے قبر میں جنتی جو ہوں گے ان کو تو موجیں لگیں گی، اور جو جہنمی ہوں گے ان کے سامنے جنت کا گھر اس کو دکھایا جائے گا، وہ خوش ہو جائے گا کہ یہ گھر پتہ نہیں میرا ہے، پھر اس کو دور کر دیا جائے گا، کہا جائے گا تیرا گھر جنت میں بنایا گیا تھا، تو اہل ہی ثابت نہیں ہوا۔ ایک آدمی بھوکے کو روٹی دکھا کے واپس لے لی جائے، پیاسے کو پانی دے کے واپس لے لیا جائے، ننگے کو کپڑے دے کے واپس لے لیے جائے، اور کوئی آپ کو چابی گاڑی کی دیر واپس لے لے اور کوٹھی کی چابی دیر واپس لے لے، کتنی پریشانی ہوتی ہے۔ جنت کا گھر دکھا کے کہا جائے گا تو اس کا اہل ہی نہیں ہے، تیرا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے۔ اور قیامت تک قبر میں عذاب ہوتا رہتا ہے، قیامت تک آگ برستی رہتی ہے، قیامت تک بچھو کاٹتے رہتے ہیں، ایک دانت درد ہمیں گوارا نہیں، ایک کان درد ہمیں گوارا نہیں، تو کیا جہنم کی آگ کو برداشت کر لیں گے؟ بد نصیب ہے وہ انسان جس کو فکر نہیں، احساس نہیں، سوچ نہیں کہ پتہ نہیں میرا قبر میں کیا بنے گا، پتہ نہیں میرا گزارا کیسے ہوگا، پتہ نہیں میرا حال وہاں کیا ہوگا۔ بد نصیب تو وہ انسان ہے، اس ظالم کو اتنا بھی پتہ نہیں کہ میرا کیا بننا ہے قبر میں، کیسے بچھو نے کاٹنا ہے، کیسے مجھے سزا ملنی ہے، کیسے میرے ساتھ سلوک ہونا ہے، اس بد نصیب کو تو اتنا بھی پتہ نہیں۔ کاش ہمیں احساس ہوتا، کاش ہمیں فکر ہوتی کہ قبر میں کیا بیتنی ہے۔ صحابہ قبر سے ڈرا کرتے تھے، رویا کرتے تھے۔ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ قبر کو یاد کر کے رو رہے تھے۔ پوچھا کیوں؟ کہا قبر پہلی گاٹی ہے، جو اس سے گزر گیا وہ آگے بھی گزر جائے گا، وہ آگے بھی گزر جائے گا۔ بد نصیب تو وہ ہے جو قیامت کے دن اٹھے گا، بد نصیب قیامت کے دن اٹھے گا تو اندھا کر کے اٹھایا جائے گا، بد نصیب تو وہ ہے اندھا کر کے اٹھایا جائے گا، بد نصیب تو وہ ہے جس کو الٹے منہ کر دیا جائے گا اور جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول۔ بد نصیب تو وہ ہوگا واما من اوتی کتابہ بشمالہ فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیہ ولم ادر ما حسابیہ۔ بد نصیب، اللہ کہتے ہیں تم مسکراتے ہو اس دنیا پہ، تم مسکراتے ہو قرآن پڑھ کے، افمن ھذا الحدیث تعجبون تضحکون ولا تبکون، تم روتے کیوں نہیں ہو؟ تمہاری آنکھوں سے آنسو کیوں نہیں بہتے اپنے گناہوں پہ، اپنی غلطیوں پہ، اپنی نافرمانیوں پہ؟ بد نصیب ہے وہ انسان جو قیامت کے دن ننگے بدن اٹھے گا، ننگے پاؤں اٹھے گا، اور اسے کچھ پہننے کے لیے دیا نہیں جائے گا۔ بد نصیب تو وہ ہے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ۔ بد نصیب، یا لیتنی لم اوت کتابیہ، کاش بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملے گا اس گناہگار کو اور کہے گا کاش مجھے اعمال نامہ دیا ہی نہ جاتا، مجھے تو حساب آتا ہی نہیں ہے۔ بد نصیب جب پسینے میں ڈوب رہا ہوگا، پسینے میں ڈوب رہا ہوگا، سورج
سورج کتنی تپش گرمی ہوگی، ابھی جھوٹ جلائی کی گرمی برداشت نہیں، قیامت کا دن 50,000 سال سورج کی گرمی پسینے میں ڈوب رہا ہوگا، کپڑے بھیگ جائیں پسینے سے تو برا حال، پسینے میں ڈوب رہا ہوگا اور کہے گا کیا، یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش میں مر چکا ہوتا، میں اٹھا ہی نہ ہوتا۔ بدنصیب عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، دنیا میں عمل کر کر کے تھکا ہوگا، بدعتوں کا ارتکاب کر کر کے تھکا ہوگا، دنیا کے کام کر کر کے تھکا ہوگا، اپنی منمانیاں کر کر کے تھکا ہوگا، رب کے رسول کی نافرمانیاں کر کے تھکا ہوگا، عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، اس کو جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ بدنصیب تو وہ ہے جو قیامت کے دن نیکیاں لے کے آئے گا۔ دو بدنصیب نہیں بھولتے بھائیو، یہ دونوں حدیثیں پلے باندھ لینا، ایک حقوق اللہ کے بارے میں ہے کہ حقوق العباد کے بارے میں، مجرم ہم سب ہیں، نافرمان ہم سب ہیں، دونوں حدیثوں کو یاد رکھنا۔ پہلے حقوق العباد کی حدیث سن لو، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، میرے صحابہ تدرون من المفلس، جانتے ہو مفلس کون ہے؟ کہا اللہ کے نبی جس کے پاس درہم نہیں دینار نہیں، کہا نہیں، المفلس من امتی یاتی یوم القیامہ بصلاۃ وصیام وقیام وصدقہ، میری امت کا مفلس وہ ہے قیامت کے دن بڑے فخر سے نمازیں لے کے آئے گا، روزے لے کے آئے گا، صدقہ لے کے آئے گا، ابھی کھڑا ہی ہوگا تو مظلوم آئیں گے، اللہ شتم ھذا، یہ نمازی مجھے گالیاں دیتا تھا، اللہ قذف ھذا، اس نمازی نے مجھ پر الزام لگائے تھے، اللہ سفک دمی ھذا، اس نے میرا خون بہایا تھا، اس نمازی نے میرا نقصان کیا تھا، میرا مال چھینا تھا۔ اللہ کہیں گے اس کی نیکیاں لے دو، اس کی نمازیں لے جاؤ، اس کے روزے لے جاؤ، اس کا صدقہ لے جاؤ، لوگ لے جائیں گے، ساری نیکیاں اس کی ختم ہو جائیں گی، جو نیکیاں لے کے آیا تھا سب کچھ ختم ہو جائے گا، مظلوم ابھی اور ہوں گے، ابھی اور وہ پیچھے پریشان ہوگا میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، مظلوم اور آئیں گے، اللہ کہیں گے اس کی نیکیاں ساری ختم ہو گئی ہیں، اب تم اس طرح کرو اپنے گناہ اس کو دیتے جاؤ، دیکھتے دیکھتے گناہوں کا ڈھیر لگ جائے گا۔ فرمایا جو نمازیں لے کے آیا تھا لوگوں پہ ظلم کرنے کی وجہ سے گناہوں کی گٹھری اٹھا کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ بدنصیب تو وہ ہے، اور دوسرا بدنصیب سنو حقوق اللہ کے بارے میں، لَعَلَمَنَّ أَقْوَامَ مِنْ أُمَّتِي، ابو داؤد کی حدیث ہے، میں جانتا ہوں اپنے ان امتیوں کو، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا یاتون یوم القیامہ، یہ بدنصیب قیامت کے دن تہامہ پہاڑ جیسی بڑی بڑی نیکیاں لے کے آئیں گے، نیکیاں، تہامہ پہاڑ بہت بڑا تھا، اتنی بڑی بڑی نیکیاں لے کے آئیں گے، ابھی نیکیاں لے کے کھڑے ہوں گے، فَيَجْعَلُهُ اللَّهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ کہے گا فرشتوں اس کی ساری نیکیاں برباد کر دو، میرے ملائکہ اس کی ساری نیکیاں ضائع کر دو، وہ دیکھتا ہی رہ جائے گا یہ کیا ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا تو صحابہ نے پوچھا وہ کون بدنصیب ہے جس کی ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی؟ صوبان نے پوچھا رضی عنہ نے، آپ نے فرمایا نمازیں بھی پڑھتا ہوگا، تہجد بھی پڑھتا ہوگا، بدنصیب کیسے ہے؟ اذا خلو بمحارم اللہ انتہکوہا، لوگوں کے سامنے بڑا نیک بنتا تھا، لوگوں کے سامنے بڑا متقی بنتا تھا، بڑا متقی تقوی والا پرہیزگار، جو ہی لوگ آگے پیچھے ہوتے رب کی حدوں کو توڑنے والا ہوتا تھا، قانون توڑنے والا، چھپ چھپ کے گانے سنے گا، چھپ چھپ کے فلمیں دیکھے گا، چھپ چھپ کے نشہ کرے گا، چھپ چھپ کے گناہ کرے گا، چھپ چھپ کے زنا کرے گا، مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا، اس بدنصیب کی ساری نمازیں بھی ضائع ہو جائیں گی۔ بدنصیب
حدیث میں آتا ہے مقتول اور قاتل، جس نے جان بوجھ کے کسی کو قتل کیا ہوگا، قیامت کے دن مقتول جو ہے اس نے قاتل کا سر پکڑا ہوگا بالوں سے اور کھینچ کے لا رہا ہوگا، اللہ اس نے مجھے قتل کیا تھا، مجھے اس سے بدلہ لے کے دے۔ بدنصیب وہ سود خور ہوگا جو سود کھاتا تھا دنیا میں، بینکوں سے قسطوں پہ گاڑیاں لے کے لون لے کے گزارے کرتے تھے، قیامت کے دل ایسے اٹھیں گے جیسے پاگل اٹھتے ہیں، مینٹل ہسپتال کے ایسے پاگل اٹھیں گے۔ الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، ایسے اٹھیں گے مرگی کا دورہ پڑا ہوتا ہے۔ بدنصیب تو وہ ظالم ہے جس نے کسی کی زمین پہ قبضہ کیا، قیامت کے دن وہ زمین کے 7 توق اس کے گلے میں پہنا دیے جائیں گے۔ بدنصیب تو وہ انسان ہے ظلم کرنے والا، زیادتی کرنے والا، بدنصیب تو وہ انسان ہے۔ ابن حبان کی حدیث سن لو بھائیو غور سے، اللہ کے نبی اسلام نے فرمایا جس نے ظالموں کا ساتھ دیا، من اعان ظالما، جس نے ظالموں کا ساتھ دیا جانتے ہوئے کہ یہ ظالم ہے، جس نے حکمرانوں کا ظلم میں ساتھ دیا، ان کے جھوٹ کی تصدیق کی، فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں اور وہ میرے حوض پہ آنے کی جرت ہی نہ کرے۔ بدنصیب تو وہ انسان ہے جس کے سارے لیڈر قائد اس سے دور ہو جائیں گے، قیامت کے دن کوئی سفارشی نہیں بنے گا، کوئی کام نہ آئے گا، ان کے سارے گناہ کرتا تھا کہ بخشوا لیں گے۔ قیامت کے دن بدنصیب تو وہ ذمہ دار ہے جو عہدے کے پیچھے بھاگتا ہے تو اس کے گلے میں پہنایا جائے گا، تو مانگتا تھا عہدے کو۔ آج لائنیں لگی ہوئی ہیں، امیدوار بنے ہوئے ہیں اسمبلیوں کے، اور سوال ہوتے ہیں بتاؤ قرآن پاک کے پارے کتنے ہیں، تو کہتے ہیں 33۔ پوچھو اثر کی رکھتے کتنی ہے، تو 5۔ یہ امیدوار بنے پھرتے ہیں تمہارے کرتا درتا، اوپر سے کہتے ہیں سوال نہ کرو بےزتی ہوتی ہے ہماری، عشاء کی رکھتے پوچھو تو 19۔ بدنصیب دنیا کے پیچھے بھاگے، دنیا کے پیچھے دوڑے، بدنصیب ہے وہ انسان۔ وہ گھر کا سربراہ بھی بدنصیب ہے، اور گھر کے سربراہ ہو غور سے صحیح مسلم کی حدیث سن لو، ما من عبد یموت یوم یموت وغاش لرعیت لم یرے رائحۃ الجنہ۔ گھر کا سربراہ جو گھر میں گند لے کے آیا، فحشی کا اڈا لے کے آیا، عریانی کا اڈا لے کے آیا، خباثتوں کو گھر میں لے کے آیا، اوپر سے برداشت کرتا رہا، منع نہیں کیا، روکا نہیں، اپنی طاقت کے مطابق بھی روکا نہیں، فرمایا ایسا بدنصیب جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا۔ بدنصیب لکل غادر، غدار بدنصیب ہوگا، عہد شکن بدنصیب ہوگا، زکوٰۃ نہ دینے والا اور خیانتیں کرنے والے، وہ جانور ان کے کندھے پہ چڑھے ہوں گے، وہ سانپ ان کو ڈس رہے ہوں گے، وہ عذاب ان کو مل رہے ہوں گے، اور سب سے بڑا بدنصیب وہ ہے جس کو اللہ قیامت کے دن دیکھنا ہی گوارا نہیں کریں گے۔ اللہ دیکھنا ہی گوارا نہیں کریں گے۔ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، اللہ ان سے کلام ہی نہیں کرے گا۔ لا ینظر الیہم، اللہ دیکھنا گوارا نہ کرے گا۔ لا یزکیہم، اللہ ان کو پاک بھی نہ کرے گا۔ وہ کون ہے؟ احسان کر کے جتلانے والا، اللہ اس کو دیکھنا ہی گوارا نہیں کرے گے۔ وہ کون ہے؟ مسبل الازار، کپڑا ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا مرد۔ وہ کون ہے؟ العاقل والدی، والدین کا نافرمان، اللہ دیکھنا ہی گوارا نہیں کریں گے۔ وہ کون ہے؟ عادی مجرم، شراب پینے والا۔ وہ کون ہے؟ جھوٹی قسمیں کھا کے سودے بیچنے والا۔ وہ کون ہے؟ دیوس، جس نے اپنے گھر والیوں کو بے پردہ کروایا اور برداشت کرتا رہا۔ وہ کون ہے؟ وہ عورتیں جو مرد بننا چاہتی ہیں، مردوں کی مشابہت کرتی ہیں، اللہ ان کو نظر رحمت سے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا۔ بدنصیب
ان کو اللہ کہے گا میرے فرشتوں ان کو پکڑ کے جہنم میں پھینک دو. جہنم دوزخ آگ، کبھی سوچا کتنی خطرناک ہے وہ. اللہ قرآن پاک میں کہتے ہیں کلما خبت زدناہم سعیرا، آگ بجھنے پائے گی تو دوبارہ بڑکا دی جائے گی. کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب. ایک چمڑی انسان کی چل جائے گی تو دوسری چمڑی دے دی جائے گی. بدنصیب کوئی سانپ کاٹ رہا ہوگا، کوئی بچھو ڈس رہا ہوگا، اس کا من عین آنیہ. بد نصیب ہے، مزے کرتے تھے نا دنیا میں، موجے کرتے تھے، اپنی منمانیاں کرتے تھے، اپنی مرضیاں کرتے تھے. دل چاہا نماز پڑھ لی، دل چاہا نہ پڑھی، توبہ کی طرف نہیں آتے تھے. منمانیاں کرنے والوں، جہنم کی آگ پانی مانگے گا تو ریشہ دیا جائے گا. اور مسند احمد کی حدیث ہے سر میں پانی گرم ڈالا جائے گا، اتنا گرم ہوگا کہ سر میں سوراخ کرتا ہوا پیٹ میں پانی آ جائے گا اور پیٹ کی ساری انتڑیوں کو کاٹ کے باہر نکال دے گا اور پیٹ کے رستے قدموں میں نیچے گر جائے گا. اس کا من ماء شدید. سورۃ ابراہیم کی آیت کا ترجمہ گھر جا کے پڑھ لینا. پانی مانگے گا تو اس کو پیپ دی جائے گی، یتجرعہ، اس پیپ کو گوٹ گوٹ پیے گا. وَلَا يَكَادُ يُسِيغُ، نگل پھر بھی نہیں پائے گا. وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، چاروں طرف سے موت اس کو نظر آئے گی. وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، مگر مرے گا نہیں. ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا. قبر خطرناک، محشر کا دن خطرناک، اللہ کا غصہ خطرناک، جہنم کی چیخیں خطرناک، دوزخ کی آگ خطرناک. یاد ہے کسی کو آگ کی کہانی؟ ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا لابثین فیہا احقابا. صدیوں جہنم میں رہیں گے اور اعلان ہوگا یا اہل النار الخلود، دوزخیوں اعلان سن لو. وہ سنیں گے شاید بہتری آ گئی ہے. اعلان ہوگا جہنمیوں ہمیشہ جہنم میں رہنا ہے. وما ہم بخارجین، کوشش کریں گے جہنم سے نکلنے کی. آگ لگی ہوگی، جسم جل رہا ہوگا، ریشہ پی رہے ہوں گے، توڑ کانٹے نگل رہے ہوں گے. کوشش کریں گے جہنم سے نکلنے کی مگر نکل ہی نہیں پائیں گے. وَنَادُوا، بد نصیب کہیں گے، وَنَادُوا یا مالک لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ. اے دروغہ جہنم، ہمیں موت دے دو. تلے منتے حسرتے ندامتے، کل جو حسرتیں کرنی ہے، کل جو شرمندگیوں کا اظہار کرنا ہے، تو آج اکڑ کیوں نہیں جاتی؟ آج تکبر ہمارا کیوں نہیں جاتا؟ آج عاجزی کیوں نہیں آتی؟ آج نمازوں کے وعدے کیوں نہیں کرتے؟ آج نمازیں کیوں نہیں پڑھتے؟ آج داڑیاں کیوں نہیں معاف کرتے؟ آج بے پردگی ختم کیوں نہیں ہوتی؟ آج فلموں کا بائیکاٹ کیوں نہیں ہوتا؟ آج جوا کیوں نہیں چھوڑتے؟ آج سود کا بائیکاٹ کیوں نہیں کرتے؟ آج دعوت کا کام کیوں نہیں کرتے؟ آج رب کے راستے میں جہاد کے وعدے کیوں نہیں کرتے؟ آج شام کے مسلمانوں کو یاد کیوں نہیں کرتے؟ آج مظلوموں کو، افغانیوں کو، کشمیریوں کو یاد کیوں نہیں کرتے؟ خون بہ رہا تھا، خاکے چھپ رہے تھے، توہین ہو رہی تھی، عصمتیں لٹ رہی تھی، اقصا کافروں کے قبضے میں تھی اور میں اپنی مسلمانی لے کے بیٹھا تھا. کتنے عافیہ، کتنی بہنیں ہمارے گریبان کو پکڑیں گے. ہاتھ مظلوم بہنوں کے ہوں گے قیامت کے دن. کتنے سوال. بد نصیب. وَنَادُوا یا مالک، ترلے منتیں کریں گے دوزخی. آج ہم ترلے منت کرتے ہیں اور رب سے صلح کر لو. شیطانوں سے صلح کرنے والوں، ہر وقت گھر میں فلمیں چلانے والوں، موسیقی سننے والوں، موبائل میں گند رکھنے والوں، رب سے صلح کر لو، توبہ کر لو، معافی مانگ لو، ورنہ
حسرتیں ہوں گی، کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا، اللہ سمجھ آ گئی ہے، اب ہمیں موقع دے۔ ربنا اخرجنا منها، سورۃ المومنون کا آخری صفحہ، ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، اللہ ایک مرتبہ دوزخ سے نکال دے، دوبارہ کبھی نہیں آئیں گے۔ اللہ کیا کہے گا؟ قال اخسؤوا فيها ولا تكلمون، ذلیلو تم میرے دشمن تھے، تم میرے باغی تھے، تم شرک کرتے تھے، بدعت کا ارتکاب کرتے تھے، نمازیں چھوڑتے تھے، جہنم میں ہمیشہ رہو گے، اب تم مجھ سے کلام بھی نہیں کر سکتے۔ کلا انہا لظا، وہ چمڑی کو دیڑ دینے والی آنکھ، کہیں گے مالک اے دروغہ جہنم، اتنا غصے میں دروغہ جہنم ہوگا اور سارے جہنمی کہیں گے لیقضی علینا ربک، ایک طلع تو ہمارا مان لے، ایک درخواست ہماری مان۔ کیا درخواست ہے تمہاری؟ رب سے کہو ہمیں مار دے، ہمیں موت دے دے، یہ جینا کو جینا ہے، اتنے عذاب، سردی کا عذاب، گرمی کا عذاب، دھوئے کا عذاب، اور وہی جہنمی کہیں گے سارے مل کے ادعوا ربکم یخفف عنا یوم من العذاب، اللہ عذاب سے ایسا کہ تھک گئے ہیں، اللہ بڑا برا حال ہو گیا ہے، وحشت ہے، سانپ ہے، بچھو ہے، آگ ہے، تور کانٹے، نیچے آگ، اوپر آگ، دائیں آگ، بائیں آگ، آگ کی کوٹریاں، آگ کی جیلیں، ہتھکڑیاں، آگ کی زنجیریں، آگ کی، اللہ تھک گئے ہیں، اور رب سے کہو ایک دن کی چھٹی ہی کر دے۔ چھٹی ملے گی؟ جب چھٹی نہیں ملے گی تو ہم چھٹی کیوں کرتے ہیں؟ ہم دین سے دور کیوں جاتے ہیں؟ پھر توبہ اب ہے، کل نہیں، کل آنے والا پتہ نہیں، موت آ جائے، ابھی توبہ، ابھی معافی، ابھی استغفار۔ حدیث سنو ابن ماجہ کی، آج جمعہ کا دن ہے نا، ابن ماجہ کی حدیث سن لو کہ جمعہ والے دن فرشتے بھی، آسمان بھی، زمین بھی، پہاڑ بھی اور سمندر بھی ڈر رہے ہوتے ہیں کہیں قیامت نہ آ جائے، اور یہ انسان ڈرتا نہیں ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ جمعہ والے دن مسجد میں بیٹھے ہوئے فجر کی نماز پڑھ کے بڑا ذکر کرتے رہے، اپنے شاگرد سے کہتے ہیں دیکھ سورج نکلا ہے کہ نہیں نکلا؟ کہا نہیں نکلا۔ پھر ذکر کرنا شروع کر دیا، پھر بیجا پتا کرو سورج نکلا کہ نہیں نکلا؟ کہا بھی نہیں نکلا۔ پھر بیجا کہ دیکھو سورج نکلا کہ نہیں نکلا؟ کہا نہیں نکلا۔ تو آنکھوں سے آنسو بہے، کہا دیکھ کہیں مغرب سے تو نہیں نکل پڑا۔ حالت یہ ہونی چاہیے۔ بدنصیب وہ نہیں ہیں جن کے پاس پیسہ نہیں، دولت نہیں، دنیا نہیں، کوٹھی نہیں، جگیر نہیں، دکان نہیں، مارکیٹ نہیں، پریشان نہ ہوا کرو۔ غریبو پریشان نہ ہوا کرو۔ بدنصیب وہ نہیں ہیں جن کے پاس مال نہیں۔ حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن غریب 500 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے۔ نصفیوں دیندار، بدنصیب وہ نہیں ہے جن کے پاس سہولتیں نہیں دنیا کی، بدنصیب تو وہ ہیں جن کو عرش کا سایہ نہ ملے گا، بدنصیب تو وہ ہیں جن کو حوض کوثر سے پانی نہ ملے گا، اللہ کے نبی کے ہاتھوں پانی نہیں ملے گا۔ کتنے بدنصیب ہوں گے کہ دنیا کے اندر بھی اللہ کے نبی کا چہرہ نہیں دیکھ سکے، قیامت کے دن بھی دیکھنے نہ دیا جائے۔ اللہ کے نبی کا مکھڑا، چاند جیسا چہرہ، آفتاب و مہتاب، امام المتقین کا چہرہ دیکھنا چاہتے ہو؟ ہاتھ کھڑے کر کے اللہ کا دیدار کرنا چاہتے ہو تو آج کے بعد انشاءاللہ نمازیں پابندی سے 5 پڑھو گے انشاءاللہ، انشاءاللہ آج کے بعد انشاءاللہ شرک کو چھوڑو گے انشاءاللہ، توحید کو اپناؤ گے انشاءاللہ، سنت پہ عمل کرو گے انشاءاللہ، اپنی عورتوں سے پردہ کرواؤ گے انشاءاللہ، حق کا ساتھ دو گے انشاءاللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے انشاءاللہ، دعوت کا کام کریں گے انشاءاللہ، اپنے موبائل سے گانے ڈیلیٹ کرو گے انشاءاللہ، فلموں کا بائیکاٹ کرو گے انشاءاللہ، سود کا بائیکاٹ کرو گے انشاءاللہ، جوے کا بائیکاٹ کرو گے انشاءاللہ، چہروں پہ داڑیاں سجاؤ گے انشاءاللہ، کپڑے ٹنگنوں سے اوپر کرو گے انشاءاللہ۔
اللہ تو گواہ ہو جا، اللہ تو گواہ ہو جا، تیرے لیے اللہ میرا اپنا کوئی مفاد نہیں، میں سیالکوٹ سے آیا، اللہ دنیا کی کوئی خواہش نہیں، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کہ یہ دنیا بدل جائے، انقلاب آ جائے، تبدیلیاں آ جائیں، معاشرہ درست ہو جائے۔ دارالفلاح کے بھائیوں کا بھی یہی ذہن ہے، اسی لیے پروگرام کرواتے ہیں، اسی لیے خطبہ جمعہ آج ہے، اسی لیے تاکہ ہم توبہ کریں اور معافی مانگیں، اللہ سے استغفار کرے۔ اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں اکٹھا فرما دے۔ ایک یہ ہماری ملاقات ہے، آج آخری دن ہے ہمارا، ایک ملاقات جنت میں ہم سب کی اکٹھی ہو جائے، جنت الفردوس میں سارے اکٹھے ہو جائے۔ اللہ ہم سب کو اپنا خصوصی دیدار نصیب فرمائے، عرش کا سایہ عطا فرمائے۔ اللہ حوض کوثر سے ہم کو پانی نصیب فرمائے۔ اللہ آپ سب بھائیوں کا آنا قبول فرمائے۔ اللہ ہم کو قبر کے عذاب سے بچا لے، اللہ جہنم کی آگ سے بچا لے۔ بڑے بھائیوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے، بڑے بھائیوں نے، اللہ جتنے بھائی اس درس میں آتے رہے، اللہ بہنیں آتی رہی، سب سے زیادہ ہماری بہنیں ماشاءاللہ آتی رہی ہے، اللہ جتنے بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ جو موحدین وفات پا گئے ان کی بخشش فرما۔ اللہ جتنے دکھی ہیں، غمگین ہیں، پریشان ہیں، گھروں میں جن جادو ٹونا، اللہ ختم فرما۔ اللہ جو مقروض ہیں قرضے اتار دے، اللہ بے نمازیوں کو نمازی بنا دے، اللہ مجاہدین اسلام کی مدد فرما۔ اللہ برما میں، اراکان میں، کشمیر میں، افغانستان میں، چچڑیا میں اور ہمارے شام میں اور یمن میں، فلسطین میں، عراق میں، مالی میں، الجزائر میں، فلپائن میں، اللہ مجاہدین کی مدد فرما۔ اللہ عافیہ بہن کو رہائی عطا فرما۔ اللہ ہمارے داخل بھائی کو رہائی دے دے۔ اللہ شہیدوں کی شہادتیں قبول فرما، اللہ شہداء کی شہادتیں قبول فرما۔ اللہ ہمیں سعادت کی زندگی اور شہادت کی موت نصیب فرما۔ اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے، اللہ قبر کے عذاب سے بچا لے، اللہ خاتمہ ہمارا خیر فرما۔ اللہ ہم سب کو دین حق کا خادم بنا۔ ہمارے عرفان بھائی، احمد بھائی، عبد المجید بھائی، دیگر بھائیوں نے درخواست کی ہے، اللہ ان کو نیک اولاد عطا فرما۔ عبد المجید بھائی کی اہلیہ محترمہ بیمار رہتی ہیں، عرفان بھائی کے والد محترم، اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ ہمارے حافظ ادریس صاحب، اللہ ان کی مشکلات کو آسان کر دے، اللہ ان کے جامعہ کے لیے بہترین مددگار بھیج دے۔ اللہ جتنے مقروض ہیں، بڑے ساتھی مقروض ہیں، قرضوں تلے دبے ہوئے بیچارے، اللہ ان کے قرضے اتار دے، اللہ بے اولادوں کو نیک اولاد دے دے، اللہ بچیوں کو نیک بنا دے، دیندار بنا دے، اللہ ہماری بچیوں کو، بیٹیوں کو صالحہ بنا دے، اسلام کا علمبردار بنا دے، اللہ ہمارے گھروں میں امن و امان کا ماحول بنا دے۔ اللہ 5 دن ہمارا پروگرام رہا، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوگی ہو تو اللہ مجھے معاف کر دینا، اللہ ہم سب کو گناہوں کو معاف کر دے، اللہ ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ بھائیوں کی محنتیں قبول فرما، اللہ ساتھیوں کا آنا قبول فرما، اللہ ہمیں اس طرح بنا دے اس طرح ہم آج ہی پیدا ہوئے ہیں، ہمارے سارے دل کے زنگ اتار دے، اللہ ہماری سچی توبہ قبول فرما، اللہ پچھلے سارے گناہوں کو ہمارے نیکیاں بنا دے، اللہ تو غفور ہے، تو رحیم ہے، اللہ رحمتوں کو نازل کر دے، اللہ ہم سب کو بخش لے، اللہ ہمارے دلوں کو نرم کر دے، کافروں کے مقابلے میں سخت کر دے، آپس میں رحیم کریم کر دے، اللہ ہم سب کو اپنا ہی بندہ بننے کی توفیق عطا فرما اور توحید و سنت سے وفا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔